شہر کے ایک بہت بڑے بزنس مین نے ایک دن اپنے خاص ملازمین کو اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ چونکہ دعوت کا اہتمام گھر پر کیا گیا تھا اس لیے سب کو فیملی کے ساتھ آنے کو کہا گیا۔ جیسے ہی شام ہوئی تو سب ہی ملازمین اپنی بیگمات کے ساتھ اپنے باس کے گھر پہنچ گئے۔ باس بہت ہی ہوس پرست انسان تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر دعوت پر آئی ہوئی ایک نہایت خوبصورت عورت پر پڑی تو وہ اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے پر اسے پتا چلا کہ یہ اس کے بہت ہی وفادار اور پرانے ملازم کی بیوی ہے۔ وہ اس عورت سے ملاقات کرنا چاہتا تھا مگر اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اسے ایک ترکیب سوچی۔ اگلی ہی صبح جب وہ ملازم آفس پہنچا تو اس ملازم کو بلایا اور اسے ایک کام کے سلسلے میں دوسرے شہر بھیج دیا اور خود اس کے گھر جا پہنچا۔ ملازم کی بیوی اپنے مالک کو اچانک اپنے گھر دیکھ کر حیران ہو گئی اور بولی کہ آج آپ ہمارے غریب خانے پہ کیسے تشریف لائے؟ باس کہنے لگا کہ بس ایسے ہی ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا کہ تمہارا حال چال پوچھ لوں، اور پھر اس کی تعریفیں شروع کر دیں۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ اس کے شوہر کا مالک کسی نیک ارادے سے یہاں نہیں آیا۔ وہ بہت ہی سمجھدار عورت تھی، اس لیے وہ بڑے ہی دانش مندانہ انداز میں بولی کہ مالک آپ بہت بڑے آدمی ہیں اور آپ کو یہ بالکل شبہ نہیں دیتا کہ آپ جھوٹے برتن میں منہ ماریں، اور ویسے بھی آپ کا تو فرض بنتا ہے کہ اپنے ملازمین کی عزت اور مال کا تحفظ کریں، نہ کہ خود ان کی عزت اور وقار کا دشمن بن جائیں۔ یہ بات مالک کے دل پہ لگی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس لیے وہ معافی مانگتا ہوا فوراً وہاں سے چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے اس کا رومال وہیں رہ گیا۔ جب اگلے دن اس کا ملازم کام سے فارغ ہو کر گھر پہنچا تو اسے وہاں اپنے باس کا رومال ملا تو وہ اپنے باس کی ساری چال کو سمجھ گیا کہ اس نے اسے دوسرے شہر کیوں بھیجا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو تیار ہونے کا کہا کہ وہ اپنا سامان پیک کر لے، انہیں کہیں جانا ہے۔ جب بیوی تیار ہو گئی تو اس نے اسے کچھ پیسے دیے اور اسے اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ کر آ گیا۔ جب کافی دن گزر گئے وہ اپنی بیوی کو واپس لینے نہیں گیا تو اس لڑکی کا باپ اپنے داماد کے مالک کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میرا داماد آپ کی ہر بات مانتا ہے، اس لیے میں آپ کے پاس اس کی شکایت لے کر آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے بلائیں اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ جب وہ نوجوان پیش ہوا تو باس نے لڑکی کے باپ سے اسے اس کا مسئلہ بتانے کو کہا۔ چونکہ معاملہ اس کی بیٹی کا تھا اور وہ براہ راست اس پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایک کہانی کا سہارا لیا اور بولا کہ سیٹھ جی، میں نے کچھ عرصہ پہلے اسے ایک سرسبز اور شاداب باغ دیا تھا مگر اب اس نے وہ باغ اجڑی ہوئی حالت میں مجھے واپس کر دیا ہے۔ ملازم سمجھ گیا کہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے اور وہ ملازم کہنے لگا کہ نہیں سیٹھ جی، باغ میں نے انہیں اچھی حالت میں واپس کیا ہے۔ چونکہ مالک بھی اس سے پہلے یہ بات سن چکا تھا کہ اس کے ملازم نے اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا ہے، اس لیے وہ بھی فوراً سمجھ گیا کہ یہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اب لڑکی کا باپ بولا کہ مجھے صرف اتنا جاننا ہے کہ آخر اس نے میرا باغ مجھے واپس کیوں کیا ہے، حالانکہ وہ تو بڑا ہی سرسبز اور شاداب باغ تھا۔ ملازم بولا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ باغ بہت ہی سرسبز و شاداب تھا، مگر ایک دن جب میں اپنے باس کے ایک کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا تھا تو جب میں واپس آیا تو مجھے اپنے باغ میں کسی شیر کے پنجوں کے نشانات ملے اور میں سمجھ گیا کہ اب اس باغ میں میرے لیے خطرہ ہے، اس لیے میں نے وہ تمہیں واپس کر دیا۔ اس کا باس جو بڑے غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا وہ فوراً سمجھ گیا کہ اس کا ملازم شیر کا نام لے کر اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو اس کی غیر موجودگی میں غلط ارادے سے اس کے گھر جا گھسا تھا۔ باس پہلے تو تھوڑا سا شرمسار ہوا، پھر ہمت کر کے بولا کہ شیر تمہارے باغ میں داخل ضرور ہوا تھا مگر جب اسے وہاں سے کچھ نہ ملا تو وہ فوراً وہاں سے نکل گیا اور اب تمہارا باغ ہر قسم کے خطرے سے محفوظ ہے۔ اب ان کی ایک دوسرے کو لے کر جو غلط فہمی تھی وہ بھی دور ہو گئی، ان کی عزت کا بھرم بھی رہ گیا۔ دوستو، کچھ مسئلے ایسے ہی نوعیت کے ہوتے ہیں جنہیں سب کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے ایسے مسائلوں کو حل کرنے کے لیے ایسی ہی دانش مندانہ حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔